دوستوں، میٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے دیے گئے سسٹم نمبر 3 تک پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں اس سے آگے کی جانکاری پیش ہے۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے نمبر پر، یہ ہے پولیس اور جیل سسٹم۔ کھانے اور رہنے کے بندوبست کے ساتھ ساتھ انسان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک مضبوط پولیس سسٹم بنایا۔ ان کے دور میں پولیس فورس کو احداث کے نام سے جانا جاتا تھا اور پولیس آفیسرز کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پولیس کے لیے وردی پہننے کا سسٹم شروع کیا۔ انہوں نے پولیس آفیسر کو حکم دے رکھا تھا کہ علاقے میں امن و امان بنائے رکھیں، لوگوں کو قانون توڑنے نہ دیں، کم ماپنے یا ناپنے والے لوگوں کو سزا دی جائے، راستے پر کسی کو بھی مکان بنانے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کسی بھی انسان کو جانوروں کے بدن پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لادنے دیا جائے۔ کسی بھی انسان کو شراب بیچنے یا خریدنے نہ دیا جائے۔ پولیس سسٹم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیل سسٹم بھی دیا۔ قیدیوں کو رکھنے کے لیے عرب میں انہوں نے ہی جیلیں بنوائیں۔ مکہ میں 5 گھر خرید کر اسے جیل کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے الگ الگ صوبوں کے کچھ ضلعوں میں بھی جیلیں بنوائی۔ 5ویں نمبر پر ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ کی۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بہت سے کام کیے۔ اس دور میں کھیتی اور تجارت 2 اہم اکنامک ایکٹیویٹیز تھیں، ان پر انہوں نے فوکس کیا۔ سینچائی کے لیے نہروں کا پورا نیٹ ورک بنوایا۔ ان کے دور میں ایک نہر بنائی گئی تھی جو نیل ندی کو بحر احمر یعنی لال ساگر سے جوڑتی تھی۔ اس نہر کا استعمال ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ مصر سے عرب میں اناج پہنچائے جاتے تھے۔ انہوں نے مشہور بیاپار مارگوں پر آرام گاہ بنوائے تاکہ وہاں سے گزرنے والے تاجروں کا قافلہ وہاں پر آرام کر سکے۔ ساتھ ہی رات میں ان کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ غریب طبقے کے لوگوں کو مفت میں گھر بنوا کر دیے جاتے تھے۔ 6 نمبر پر ہم بات کریں گے مذہبی آزادی کی۔ خاص طور پر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات اور اہم ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں مسلمانوں سے بہت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے دنیا کو سکھایا تھا کہ کیسے دوسرے مذہبوں کے ساتھ چین و امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو پوری آزادی تھی۔ ان کے مذہبی معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزادی دے رکھی تھی کہ جب تک بے چاہیں اسلامی سامراجیہ میں رہیں اور جب ان کا من کرے کہیں اور جا سکتے تھے۔ انہیں بارڈر تک پوری سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ان کی جو پراپرٹی اسلامی سامراجیہ میں رہ جاتی تھی اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سہولیتیں دی جاتی تھیں۔ 7ویں نمبر پر ہم بات کریں گے ان کی فوجی اصلاحات کی۔ انہوں نے فوج کو ریاست کا ایک محکمہ بنایا، فوج کو منظم کیا، ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے۔ فوجیوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی طے وقت پر چھٹی۔ دراصل فوجیوں کو صحیح سے چھٹی نہیں ملتی تھی، لیکن ایک واقعے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ چاہے جنگ ہی کیوں نہ چل رہی ہو، فوجیوں کو 4 مہینے پر چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے پریوار سے مل سکے۔ انہوں نے اہم مقامات پر فوجی چھاونیاں بنوائیں تاکہ ایمرجنسی کی حالات میں تیزی سے اور بہتر طریقے سے نپٹا جا سکے۔ 8ویں نمبر پر ہم بات کریں گے ان کے مذہبی اصلاحات کی۔ یہ ہجری کیلنڈر جو ہے اس کی شروعات انہوں نے ہی کی تھی۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ راتوں میں مسجدوں کو روشن رکھا جائے۔ انہوں نے مؤذنوں کو تنخواہ دینا شروع کیا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے بولا جاتا ہے۔
یہ انہوں نے ہی جڑوایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں تراویح کی نماز پڑھائی تھی، پھر یہ خیال آیا کہ کہیں لوگ اسے فرض نہ سمجھ بیٹھے، اس وجہ سے بعد میں اسے بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز پھر سے باجماعت شروع کروائی، کیونکہ تب اس بات کا خدشہ نہیں رہ گیا تھا کہ لوگ اسے فرض سمجھ بیٹھیں گے۔ 9ویں نمبر پر ہم آپ کو ان کی سادگی کے قصے سنائیں گے۔ آج کل کوئی معمولی عہدے پر ہوتا ہے تو اس کی شان کے کیا کہنے، کروڑوں کی پراپرٹی جمع ہو جاتی ہے اور شان و شوکت سے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کبھی بھی بیت المال سے ایک پائی تک نہیں لی۔ یہ سن کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ان پر کچھ قرض ہو گیا تھا۔ وہ کوئی مال و دولت چھوڑ کر تو گئے نہیں تھے کہ قرض چکایا جاتا، تو ان کی ایک زمین بچی رہ گئی تھی، اسے ہی بیچ کر ان کا قرض چکایا گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں کسی قوم کا رہنما اس کا خادم ہوتا ہے۔ ان کی کھانے کی میز پر کبھی بھی 2 طرح کے کھانے نہیں ہوتے، سوتے تو سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھتے، اینٹ اور کبھی کبھی اپنی کہونی کو ہی تکیہ کی جگہ رکھ کر سو جاتے۔ سفر میں جب نیند آتی تو کسی درخت پر چھائے کے لیے ایک چادر ڈال کر لیٹ جاتے۔ ان کی قمیض میں 14 پیبند لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نرم اور ملائم کپڑا نہیں پہنا۔ ساتھ ہی گورنر کو بھی نصیحت دیتے تھے کہ زیادہ ملائم کپڑے نہ پہنیں اور اپنے دروازے کو کسی بھی پریشان حال شخص کے لیے بند نہ کرے۔ 10ویں نمبر پر ہم آپ کو سنائیں گے ایک مزیدار قصہ۔ عرب سے ہزاروں میل دور ایک علاقہ تھا، وہاں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک ایک چرواہا آیا اور چلانے لگا، ارے سنو لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ حیران کہ بھائی ہزاروں میل دور اس انسان کو کیسے خبر مل گئی؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا، میری بکریاں جنگل میں بے خوف آزادی سے گھوما کرتی تھیں، کسی بھیڑ کی ہمت اس کے پاس پھٹکنے تک کی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ایک بھیڑ ہماری بکری کو لے گیا۔ بھیڑ کا بے خوف ہونا بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ سچ بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے سکندر کا قد کتنا بونا ہے۔ خیر، اس سیریز کا ایک اور ویڈیو ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑے دلچسپ قصے ہیں۔ یہ قصے حضرت عمر کی انصاف پسندی اور انسانیت نوازی کو دکھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔